یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق بھی مشہور ہے کہ انہوں نے بیعت نہیں کی تھی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیعت پر آمادگی کر دی تھی پہلے دن ہی، اور آخری دن تک سیدنا حسین اپنی بات پر قائم رہے کہ میں یزید کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سیدنا حسین کا موقف تھا۔ باقی آپ تاریخ کی بات کرتے ہیں، جن لوگوں نے قرآن کو نہیں بخشا آپ ان سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ آپ کو تاریخ صحیح بتائیں گے۔ قرآن میں تحریف کر دی، قرآنی آیات میں تحریف کر دی، قرآن کو محرف مانتے ہیں، جن کا عقیدہ ہے کہ یہ قرآن یہ وہ نہیں ہے، جنہوں نے حدیثیں گڑھی اور تھوک کے حساب سے گڑھی، آپ ان سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ آپ کو تاریخ صحیح بتائیں گے۔ این خیال است محال است وجنو۔ اور ایسے بدبخت تھے، ایسے جری اور بہادر تھے، اور ایسے دیدہ دلیر تھے کہ محدثین کے سامنے بیٹھ کر ان کے منہ پر حدیثیں گڑھ لیتے تھے، ان کے سامنے گڑھ لیتے تھے۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق محدثین نے لکھا ہے کہ ایک محتاط اندازے کے مطابق اہل تشیع نے اہل بیت کے فضائل میں کوئی کم و بیش 3 لاکھ حدیثیں گھڑی ہیں۔ کتنی گھڑی ہیں؟ گھڑی بنائی ہیں خود۔ حالانکہ اہل بیت کے فضائل اللہ کے نبی نے بیان کیے، صحیح بخاری کی حدیث، شخصی فضائل بیان کیے، سیدنا علی کی حدیث ہے، سیدہ فاطمہ کے بارے میں حدیث ہے، سیدنا حسن و حسین کے بارے میں حدیث ہے، الگ سے صحیح حدیثیں موجود ہیں۔ لیکن عراق مرکز تھا نا اہل تشیع کا، کوفہ مرکز تھا، یہاں حدیث۔ امام مالک نے کیا کہا تھا عراق کے متعلق؟ یہ دار الضرب ہے۔ کیا ہے یہ؟ دار الضرب، حدیثیں گھڑنے کی فیکٹری ہے عراق، حدیثیں گھڑنے کی فیکٹری ہے۔ اتنی حدیثیں گھڑی گئی۔ اللہ اکبر۔ امام زہری، ابن شہاب زہری، ان کا قول یاد آ گیا، فرماتے ہیں یخرج الحدیث من عندنا شبرا، حدیث یہاں مدینے سے نکلتی ہے جب ہمارے پاس سے تو ایک بالشت کی ہوتی ہے۔ کتنی ہوتی ہے؟ ایک بالشت کی، چھوٹی سی حدیث ہوتی ہے، چند الفاظ ہوتی ہے۔ فیرجع الینا من العراق زران، صرف عراق کا ایک چکر لگا کر آتی ہے، ایک گز لمبی ہو چکی ہوتی، ایک چکر میں عراق سے ایک گز لمبی ہو چکی ہوتی ہے، اس کے اندر اپنا معنی، مفہوم، الفاظ گھسا کے حدیث کو لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ ایسے لوگوں سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ تاریخ جو جبرائیل لے کر نازل نہیں ہوئے، جو قرآن نہیں ہے، جو حدیث نہیں ہے، وہ تاریخ آپ کو صحیح بتائیں گے؟ کھڑی ہوئی تاریخ، مکذوبہ تاریخ، بنائی ہوئی تاریخ، اور ایسی بنائی ہے کہ انسان کا دماغ معاف ہو جاتا ہے، فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹ ہے۔ اتنا جھوٹ بولا، اتنا جھوٹ بولا۔ نہج البلاغہ ایک مشہور کتاب ہے، سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کے خطبات پر مبنی ہے، اس کی شرح لکھی ہے ابن ابی الحدید نے۔ ابن ابی الحدید ایک عالم ہے، شیعہ اس سے جان چھڑاتے ہیں، کہتے ہیں یہ شیعہ نہیں تھا، معتزلی تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ شیعہ تھا ابن ابی الحدید، اور اتنا کٹر شیعہ تھا، اتنا بڑا شیعہ تھا کہ اس نے سیدنا علی کے فضائل میں کچھ اشعار لکھے ہیں۔ وہ آج بھی اشعار نجف میں سیدنا علی کا جہاں مقبرہ ہے اس کی جالیوں پر لکھے ہوئے ہیں، ابن ابی الحدید کے لکھے ہوئے اشعار۔ اس نے شرح لکھی ہے اسی نام سے، شرح نہج البلاغہ، عربی کے اندر ہے اسی نام سے۔ اس میں اس نے ایک جگہ لکھا ہے، اس کا بھی بڑا جگرا تھا، لکھ دیا اس نے، کاش کہ اپنے لکھوں کی باتیں مان لے۔ اس نے لکھا ہے فَعْلَمْ أَنَّ أَصْلَ الْكِذَبِ فِي أَحَادِيثِ الْفَضَائِلِ جَاءَ مِنْ جِهَةِ الشِّيَعَةِ، کہتا ہے یہ بات اچھی طرح جان لو کہ جو اصلی جھوٹ ہے نا، اصلی جھوٹ، اللہ اکبر، اصل الکذب، اصلی اور نسلی جھوٹ جو فضائل کی حدیثوں کے اندر بولا گیا، فضائل کی حدیثیں گھڑی گئی، جاء من جہت الشیعہ، یہ صرف شیعہ نے کیا، شیعوں کی طرف سے ہوا ہے۔ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ فضائل گھڑ کے آپ کسی شخصیت کے 10 فضائل گھڑ کے جب اس کو سامنے رکھیں گے، عام آدمی تو مرعوب ہو ہی جائے گا نا۔ یہی ہوا ہے نا، یہی ہوا ہے۔
کہ اتنے فضائل گڑے گئے، اتنے فضائل گڑے گئے اور ایسی ایسی باتیں گڑی گئی کہ عام آدمی پڑھ کے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ اللہ ہی سمجھتا ہے. اور یہی عقیدہ ہے میرے خیال میں، باشیوں کا یہی عقیدہ ہے. اور وہ دھڑلے سے کہتے ہیں ہم سیدنا علی کو انبیاء جیسا نہیں مانتے، انبیاء سے افضل مانتے. یہ ساری انہی مکذوبہ روایات کا نتیجہ ہے، جو گھڑی ہوئی روایات. تو جنہوں نے اتنا جھوٹ بولا ہے، آپ ان سے توقع رکھ رہے ہیں کہ وہ آپ کو صحیح تاریخ بتائیں گے؟ محدثین کے سامنے بیٹھ کر، ان کے منہ پر بیٹھ کر جھوٹ بولتے تھے. جھوٹ